السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ سلسلہ وار جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا منشا اور مقصد ظاہر ہو اور ہم آسانی کے ساتھ احکام شریعت پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حج کے بیان کی یہ آج کی 8ویں نشست ہے۔ حدیث نمبر 910 سے آج کی نشست کا آغاز ہوتا ہے۔ عنوان ہے بچے کا حج۔ بچے کے حج کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کوئی بچہ بچپن میں حج کر لے تو کیا وہ اس کی طرف سے کافی ہوگا، حج ادا ہو جائے گا، یا بالغ ہونے کے بعد پھر دوبارہ اس پر حج کرنا لازم ہے؟ اس سلسلے میں حدیث نمبر 910۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا فزاعۃ بن سوید الباہلی عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، وقد روی عن محمد بن المنکدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا۔ محمد بن منکدر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اس کے ہم معنی مرفوع حدیث روایت کی ہے۔ حدیث کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ انہوں نے محمد بن منکدر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل حدیث بھی روایت کی ہے۔ مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں راوی ایک درمیان میں ایک واسطے کو چھوڑ کر روایت کرے، جیسا کہ محمد بن منکدر یہ تابعی ہیں، ایک صحابی کا نام چھوڑ کر براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کر رہے ہیں۔ اس سے اوپر کی روایت میں گزرا تھا کہ ایک خاتون نے ایک بچے کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور پوچھا تھا کیا اس بچے پر حج فرض ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کے لیے ہاں حج ہے اور تمہارے لیے اجر ہے۔ یعنی بچپن میں اگر بچے عبادت کریں، حج کریں یا کوئی کسی بھی قسم کی عبادت کریں بلوغ سے پہلے، تو ماں باپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا تربیت دینے کی وجہ سے اور بچوں کے لیے اسلامی ماحول فراہم کرنے کی وجہ سے۔ تو اس خاتون نے پوچھا تھا کیا اس بچے کے لیے حج ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور تمہارے لیے اجر ہے، یعنی ماں باپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ بچہ البتہ بالغ ہونے کے بعد اس پر دوبارہ حج کرنا فرض ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی غلامی میں حج کر لے تو آزاد ہونے کے بعد اس پر بھی حج کرنا فرض ہے، کیونکہ حج کے لیے جو شرائط ہیں من جملہ ان شرائط میں ایک شرط بالغ ہونا ہے، آزاد ہونا ہے اور عقل مند ہونا ہے۔ حدیث نمبر 911۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا حاتم بن اسماعیل عن محمد بن یوسف عن السائب بن یزید قال حج بی ابی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع وانا ابن 7 سنین قال وعیسى هذا حدیث حسن صحیح وقد اجمع اہل العلم ان الصبی اذا حج قبل ان يدرك فعليه الحج اذا ادرك لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الاسلام وكذلك المملوك اذا حج في رقه ثم اعتق فعليه الحج اذا وجد الى ذلك السبيل ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه وهو قول الثوري والشافعي واحمد واسحاق۔ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ اس وقت میں بھی ساتھ تھا، یعنی میرے والد نے مجھے بھی اس موقع پر حج کرایا جبکہ میں اس وقت 7 سال کا تھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ اگر بچہ بالغ ہونے سے پہلے حج کرے تو بلوغ کے بعد بشرط استطاعت حج واجب ہوگا۔ اگر کوئی بلوغ سے پہلے حج کرے، بالغ ہونے سے پہلے حج کرے تو اس کا وہ حج حجۃ الاسلام، اسلام میں جو حج فرض ہے اس کی طرف سے کافی نہیں ہوگا۔ بالغ ہونے کے بعد اگر استطاعت پائی جائے تو پھر دوبارہ حج کرنا فرض ہے۔
یہ حج اس کے لیے کافی نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر غلام نے حالت غلامی میں حج کیا تو آزادی کے بعد استطاعت کی صورت میں دوبارہ اس پر حج کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی غلامی کی حالت میں حج کر لے پھر اس کے بعد آزاد ہو جائے تو آزاد ہونے کے بعد اگر حج کرنے کی استطاعت ہے تو دوبارہ اس پر حج کرنا فرض ہے۔ حالت غلامی میں کیا ہوا حج حجۃ الاسلام کی طرف سے کافی نہیں ہوگا۔ امام سفیان ثوری، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ احناف کا بھی یہی مسلک ہے کہ حج کے لیے بالغ ہونا، آزاد ہونا شرط ہے۔ اگر یہ شرط نہ پائی جائے تو حج ادا نہیں ہوگا۔ اگر بچپن میں کوئی حج کر لے تو اس کو حج کا ثواب ملے گا، لیکن بحیثیت فرض اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ اس کو بالغ ہونے کے بعد استطاعت کی شرط کے ساتھ دوبارہ اس پر حج کرنا فرض ہے۔ ایسے ہی غلام حالت غلامی میں اگر حج کر لے تو حج کرنے کا اس کو اجر و ثواب ملے گا، لیکن فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ آزاد ہونے کے بعد استطاعت کی شرط کے ساتھ اس پر دوبارہ حج فرض ہوگا۔ حدیث نمبر 912 حدثنا محمد بن اسماعیل الواسطی قال سمعت ابن نمیر عن اشعث بن سوار عن ابی الزبیر عن جابر قال كنا اذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان قال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وقد اجمع اهل العلم ان المرأة لا يلبي عنها غيرها بل هي تلبي ويكره لها رفع الصوت بالتلبية۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرتے تو عورتوں کی طرف سے تلبیہ کہتے، نیابتاً ان کی طرف سے ہم تلبیہ کہتے، اور بچوں کی طرف سے رمی جمار کرتے، کنکریاں مارتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، یعنی صرف اسی ایک سند سے پہچانی جاتی ہے یہ حدیث، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت کی طرف سے کوئی دوسرا آدمی تلبیہ نہ کہے۔ عورت اپنا تلبیہ خود پڑھے گی، خود کہے گی، لیکن اس کے لیے تلبیہ میں آواز بلند کرنا مکروہ ہے۔ مرد جس طرح بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، عورت بھی پڑھے گی، لیکن فرق یہ ہے کہ عورت آہستہ پڑھے گی، بلند آواز سے تلبیہ نہیں کہے گی۔ تو اس حدیث شریف سے بھی یہ بتانا مقصد ہے کہ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بچوں کی طرف سے کنکریاں مارتے تھے، یعنی بچے بھی حج کرتے تھے۔ بہرحال بچوں کے حج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اختلاف اس سلسلے میں ہے کہ اگر بچے حج کریں تو کیا وہ حج ادا ہو جائے گا ان کی طرف سے فرض، یا پھر بالغ ہونے کے بعد دوبارہ ادا کرنا ان پر فرض ہے استطاعت کی شرط کے ساتھ۔ تو اس سلسلے میں فقہا یہی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بالغ ہونے سے پہلے حج کر لے تو اس کو اجر و ثواب تو ملے گا، لیکن بالغ ہونے کے بعد استطاعت کی شرط کے ساتھ اس پر دوبارہ اس فرض کو ادا کرنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 913 باب ما جاء فی الحج عن الشیخ الکبیر المیت، بہت بوڑھے اور میت کی طرف سے حج کا بیان۔ اگر کوئی شخص انتہائی بوڑھا ہو چکا ہو، قوا سلامت نہ ہو، اس کے ہاتھوں اور پیروں میں طاقت نہ ہو، نہ سفر کرنے کی طاقت ہو، تو ایسے شخص کی طرف سے حج کا کیا حکم ہے؟ اگر اس پر حج فرض ہو لیکن جسمانی طاقت نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ کسی کو نائب بنا کر بھیجے۔ ایسے ہی ایک شخص جس پر حج فرض تھا لیکن وہ فرض ادا نہیں کر سکا، انتقال سے پہلے وصیت کیا تھا، تو اب میت کی طرف سے حج کرنے کا کیا حکم ہے؟ حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جریج قال اخبرني ابن شهاب قال حدثني سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع ان يستوي على ظهر البعير قال حجي عنه وفي الباب عن علي وبريدة وحسين بن عوف وابي رزين العقيلي وابي رزين العقيلي وسودة وابن عباس قال وإذا حديث الفضل بن عباس حديث حسن صحيح وروي عن ابن عباس أيضا عن سنان بن عبد الله الجهني عن عمته عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فسألت محمدا عن هذه الروايات فقال أصح شيء في هذا ما روى ابن عباس عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى هذا فأرسله
ولم يذكر الذي سمعه منه قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول ثوري بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن يحج عن الميت وقال مالك إذا أوصى أن يحج عنه حجة وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا أو بحال لا يقدر أن يحج وهو قول ابن المبارك والشافعي۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں قبیلہ خطام، ایک قبیلے کا نام ہے خطام، قبیلہ خطام کی خاتون نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد پر حج فرض ہے لیکن وہ انتہائی بوڑھے ہیں، اونٹ کی پیٹھ پر سوار بھی نہیں ہو سکتے، برابر بیٹھ نہیں سکتے۔ قبیلہ خطام کی خاتون نے عرض کیا کہ میرے والد شیخ کبیر ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن ان پر حج فرض ہے، حالانکہ وہ سواری پر سوار ہو کر سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ اس سے پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی طرف سے حج ادا کرو۔ تو فقہا فرماتے ہیں عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدنی عبادت ہے، ایک مالی عبادت ہے۔ بدنی عبادت جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یہ بدنی عبادت ہے، اور مالی عبادت جیسے زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ خالص مالی عبادت ہے جس میں مال خرچ کرنا ہے، اور روزہ اور نماز خالص بدنی عبادت ہے جس میں بدن کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ لیکن حج بیک وقت مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے، اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ بدنی عبادت میں نیابت جائز نہیں ہے، کوئی کسی دوسرے کی طرف سے نماز ادا نہیں کر سکتا، کوئی دوسرے کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن مالی عبادت میں نیابت جائز ہے، دوسرے کی طرف سے اس عبادت کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ جیسے زکوٰۃ ہے، کوئی دوسرے کی طرف سے ادا کر دے نیت کر کے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ایسے ہی حج ہے، حج میں بھی گنجائش ہے، نیابتاً حج کیا جا سکتا ہے جس کو حج بدل کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص انتہائی بوڑھا ہو، بیمار ہو، ایسا بیمار ہو کہ وہ حج کو جانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے مالدار ہو، حج اس پر فرض ہو، تو ایسی صورت میں اس کو کسی کے ذریعے حج بدل کرانا چاہیے۔ اس سے پہلے کی حدیث جو گزری اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو سمجھایا تھا کہ اگر تمہارے والد پر کسی کا قرض ہو اور تم ادا کر دو تو کیا وہ ادا ہوگا یا نہیں؟ تو اس خاتون نے عرض کیا ہاں ادا ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کا جو حق ہے اس کو پہلے ادا کرنا چاہیے، یعنی بندے پر جو حقوق اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیے ہیں اس کی جو بھی شکل ہو ادا کرنے کی، اس صورت کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس بات میں حضرت علی، بریدہ، حسین بن عوف، ابو رزین عقیلی، سودا اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی اسے سنان بن عبداللہ جوہنی اور ان کی چچی کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور خود حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے امام بخاری سے ان روایت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا اس سلسلے میں اس بارے میں صحیح ترین روایت وہ ہے جسے حضرت ابن عباس نے بواسطہ فضل بن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ بہت ساری روایتیں ہیں سلسلے میں، لیکن سب سے زیادہ صحیح روایت وہ ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فضل بن عباس کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں یہ بھی احتمال ہے کہ حضرت ابن عباس نے یہ حدیث فضل بن عباس وغیرہ کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر مرسلاً روایت کی ہو۔ ابن عباس نے براہ راست نہیں سنا، دوسرے صاحب سے سن کر ان کا نام چھوڑ کر آپ روایت کے مرسل بیان کیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اس باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث شریفہ مروی ہیں، صحابہ اکرام اور تابعین کا اس پر عمل ہے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے۔ ان سب کے نزدیک میت کی طرف سے حج کرنا جائز ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں اگر میت نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی تو اس کی طرف سے حج کیا جائے۔ بعض علماء نے زندے کی طرف سے بھی حج کرنے کی اجازت دی ہے، جبکہ وہ بوڑھا ہو
یا ایسی حالت میں ہو کہ حج نہ کر سکتا ہو، جسمانی اعتبار سے وہاں تک جانے کی سخت طاقت نہ ہو۔ ابن مبارک اور امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ حج بدل کے احکام بھی جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام نصاب اہل خدمات شرعیہ میں ایک عنوان ہے حج بدل کے احکام کا، اس کی بھی ریکارڈنگ کی جا چکی ہے۔ جو زیادہ تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ جامعہ انواریہ کی ویب سائٹ پر اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ بہرحال حج بدل دوسرے کی طرف سے حج کرنا، دوسرے کی طرف سے کوئی نیک عمل کرنا، خیر خیرات کرنا اور کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کرنا، یہ اہل سنت و جماعت کے پاس جائز ہے۔ قرآن اور حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور تمام ائمہ کا بھی، اکابر اہل سنت کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ ایصال ثواب کرنا، اپنے نیک عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچانا جائز ہے۔ حدیث نمبر 914 باب منہ، اسی عنوان کا ایک دوسرا باب۔ حدثنا یوسف بن عیسیٰ حدثنا وکیع عن شعبۃ عن النعمان بن سالم عن عمرو بن عوس عن ابی رزین العقیلی انہ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان ابی شیخ کبیر لا یستطیع الحج ولا العمرۃ ولا الظعن قال حج عن ابیک واعتمر قال وهذا حدیث حسن صحیح وانما ذکرت العمرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الحدیث ان یعتمر الرجل عن غیرہ وابو رزین العقیلی اسمہ لقیط بن عامر۔ حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد انتہائی بوڑھے ہیں، نہ وہ حج کر سکتے ہیں اور نہ ہی عمرے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی سفر کرنے کے قابل ہیں۔ نہ حج ادا کر سکتے ہیں، نہ عمرہ ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہی سفر کرنے کی ان کے اندر طاقت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے والد کی طرف سے حج اور عمرہ کرو، تم نائب بن جاؤ ان کی نیابتاً ان کی طرف سے حج ادا کرو اور عمرہ کرو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث درجے کے اعتبار سے حسن صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمرے کا ذکر صرف اسی حدیث شریف میں ہے۔ ابو رزین عقیلی کا نام لقیط بن عامر ہے۔ دیگر روایتیں بھی ہیں حج کے سلسلے میں، لیکن عمرے کا ذکر صرف اسی ایک روایت میں ہے۔ ایک صحابی نے جب عرض کیا کہ میرے والد انتہائی بوڑھے ہو چکے ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں، اب وہ نہ حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی عمرہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، بلکہ سفر کرنے کے بھی قابل نہیں رہے، اونٹ پر سوار بھی نہیں ہو سکتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا تھا کہ تم اپنے والد کی طرف سے حج اور عمرہ ادا کرو۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیابتاً کسی کی طرف سے حج اور عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے، جس کو حج بدل کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 915 اگر وصیت کیا تھا کوئی شخص انتقال کرنے سے پہلے تو پھر اس کو لزومی طور پر کرنا ضروری ہے۔ اگر وصیت نہ کیا ہو اور میت کے ورثہ خوش دلی سے خود اپنے مال سے خود کوئی اس کی طرف سے حج بدل کریں یا کسی کو بھیجنا چاہے تو اس میں بھی گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 915 حدثنا محمد بن عبد العالی حدثنا عبد الرزاق عن سفیان الثوری عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بریدہ عن ابیہ قال جاءت امرأة الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ان امی ماتت ولم تحج افاحج عنها قال نعم حجی عنها قال وهذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاتون حاضر ہوئیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ انتقال کر چکی ہیں، انہوں نے حج نہیں کیا، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم ان کی طرف سے حج کرو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث شریف سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جو لوگ انتقال کر چکے ہیں، مرحومین ہیں، ان کی طرف سے حج ادا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حج ایک اعتبار سے مالی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت میں نیابت کرنا، دوسرے کی طرف سے اس عبادت کو ادا کرنا جائز ہے۔ خالص بدنی عبادت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ حدیث نمبر 916 باب ما جاء فی العمرۃ اواجبۃ ہی ام لا، عمرہ واجب ہے یا نہیں۔ حدثنا محمد بن عبد العال الصنعانی حدثنا عمرو بن علی عن الحجاج عن محمد بن المنکدر عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن العمرۃ واجبۃ ہی قال لا وان تعتمر هو افضل قال وهذا حدیث حسن صحیح وهو قول بعض اهل العلم قالوا ليست بواجبۃ وكانوا يقولوا هما حجان الحج الاکبر یوم النحر والحج الاصغر والعمرۃ
وقال الشافعي العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا عمرہ واجب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہارا عمرہ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، افضل ہے. عمرہ کرنا واجب نہیں ہے، افضل ہے، سنت ہے، بہتر ہے. اگر کرو تو اس میں فضیلت ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن ہے. بعض علماء کا یہی قول ہے، وہ فرماتے ہیں عمرہ واجب نہیں ہے، عمرہ کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ حج دو ہیں، ایک بڑا حج اور ایک چھوٹا حج. بڑا حج یعنی حج اکبر، حج کو حج اکبر کہتے تھے اور عمرے کو بھی حج کہا کرتے تھے حج اصغر. تو حج کی دو قسمیں ہیں، حج اکبر، حج اصغر. حج اکبر سے مراد حج ہے اور حج اصغر سے مراد عمرہ ہے. امام شافعی فرماتے ہیں عمرہ سنت ہے، ہم نہیں جانتے کہ کسی نے اس کے چھوڑنے کی اجازت دی ہو. واجب نہیں ہے، لیکن سنت کیسی سنت ہے یہ کہ چھوڑنے کی کسی کے پاس اجازت نہیں ہے. اگر کوئی عمرے کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے تو اس کو عمرہ کرنا چاہیے. سنت مؤکدہ کے معنی میں لیے ہیں اس حیثیت سے کہ اس کو چھوڑنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. البتہ عمرے کے نفل ہونے کے بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. عمرہ نفل ہے اس طرح کی کوئی حدیث وارد نہیں ہے. امام شافعی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ضعیف روایت ثابت ہے، لیکن جس سے دلیل قائم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ضعیف روایت صرف فضائل اعمال میں قابل قبول ہے، اس سے کوئی مسئلہ کوئی حکم ثابت نہیں کیا جا سکتا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہمیں ایک روایت پہنچی ہے کہ آپ عمرے کو واجب قرار دیتے تھے. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے جسے معلوم ہوتا ہے کہ عمرہ کرنا واجب ہے. بہرحال عمرہ کرنا سنت ہے اور اس کا وقت پورے سال میں ہے، کبھی بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے. لیکن خاص مہینوں میں عمرہ کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور دیگر مہینوں میں عمرے کی فضیلت کے عنوان سے آگے بیان آ رہا ہے. بہرحال عمرہ کرنا واجب نہیں ہے، سنت ہے، لیکن ایسی سنت ہے امام شافعی کے پاس کہ اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے مالی اعتبار سے، تو اس کو عمرہ کرنا چاہیے. ہاں، عمرے میں بھی اگر کوئی شخص انتہائی بوڑھا ہو چکا ہو، سفر کرنے کے قابل نہ ہو، تو دوسرے کے ذریعے عمرہ کرا سکتا ہے. جس طرح حج میں نیابت جائز ہے، اسی طرح عمرے میں بھی نیابت جائز ہے. مرحومین کی طرف سے بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے. وصیت اگر کیے ہیں تو ضروری ہے کرنا، اور اگر وصیت نہ کیے ہوں اور ورثہ خود اپنی طرف سے کرنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے. حدیث نمبر 917 باب منہ، اسی عنوان کا دوسرا باب. حدثنا احمد بن عبدۃ الضبی حدثنا زیاد بن عبد اللہ عن یزید بن ابی زیاد عن مجاہد عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وفي الباب عن سراقة بن مالك بن جعشم وجابر بن عبد الله قال وصح حديث ابن عباس حديث حسن ومعنى هذا الحديث أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وهكذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق. ومعنى هذا الحديث أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. هكذا روى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک عمرہ حج میں داخل ہو گیا. قیامت تک کے لیے حکم ہے کہ عمرہ حج میں داخل ہے. عام طور پر جو حج کرتے ہیں حجاج کرام پہنچتے ہی فوراً عمرہ کرتے ہیں پھر حج کرتے ہیں. اس باب میں حضرت سراقہ بن مالک بن جعشم اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم سے روایت منقول ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن ہے. حدیث شریف کا مطلب کیا ہے؟ عمرہ قیامت تک کے لیے حج میں داخل ہے، داخل حج ہے اور حج کے ساتھ اس کو شامل کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. حج کے مہینے کیا ہیں آگے بتا رہے ہیں. شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے 10 دن،
یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مخصوص اور معلوم مہینے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ، ذی الحج۔ تو حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ اسی طرح فرماتے ہیں، ان کے پاس یہی حکم ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ دور جاہلیت کے لوگ حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کرتے تھے۔ دور جاہلیت میں طریقہ تھا کفار قریش کا، مشرکین عرب کا، کہ وہ حج کا جب مہینہ شروع ہو جاتا، شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا، تو ذی الحج کی 10 تک وہ لوگ عمرہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام کی آمد ہوئی، اسلام کا سورج طلوع ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی اور فرمایا قیامت تک عمرہ حج میں داخل ہو گیا، یعنی حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ حج کے مہینے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ یہ 2 مہینے 10 دن حج کے ایام، حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ کسی شخص کے لیے ان مہینوں کے سوا حج کا احرام باندھنا جائز نہیں۔ عزت والے مہینے، اشہر حرم کون کون سے ہیں؟ وہ حرمت والے مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم ہیں۔ ان مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، حرمت والے مہینے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ یقیناً اللہ کے پاس مہینوں کی تعداد 12 ہیں، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی ان مہینوں کی تعظیم، ان کا احترام کرنا لازم ہے۔ خود دور جاہلیت میں مشرکین بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ اگر جنگ کا سلسلہ جاری رہتا اور حرمت والا مہینہ شروع ہو جاتا تو جنگ روک دیتے تھے۔ وہ 4 مہینے حرمت والے رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم ہیں۔ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 کنٹینیو ہیں مسلسل، اور ایک مہینہ رجب کا ہے۔ ان 4 مہینوں میں کفار قریش بھی ان کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھتے تھے۔ تو اشہر حرم جملہ 4 ہیں۔ کئی صحابہ کرام اور تابعین نے اسی طرح روایت کیا ہے کہ عمرہ قیامت تک کے لیے حج میں داخل ہے، حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 918، باب ما جاء فی ذکر فضل العمرۃ، عمرے کی فضیلت کا بیان۔ حدثنا بکر بن حدثنا وکیع عن سفیان عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة قال وعيسى هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہ صغیرہ سرزد ہوتے ہیں، ان تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے عمرے کی وجہ سے۔ البتہ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی جن بڑے بڑے گناہوں سے تم کو روکا گیا ہے، اگر تم ان سے رک جاؤ، اجتناب کرو، تو ہم تمہارے گناہ صغیرہ کا کفارہ کر دیں گے، گناہ صغیرہ کو مٹا دیں گے۔ تو عمرے کی فضیلت یہ ہے کہ جب بندہ عمرہ کرتا ہے تو گناہ صغیرہ اس کے دوسرے عمرے تک کے جتنے گناہ صغیرہ ہوتے ہیں سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حج مقبول کا ثواب صرف جنت ہے۔ حج مقبول کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ حج کے بعد انسان کی زندگی میں تبدیلی آئے، پہلے نماز کا پابند نہیں تھا تو نماز کا پابند ہو جائے، اور تمام غیر شرعی حرکتوں سے باز آ جائے۔ یہ حج مقبول کی نشانی ہے۔ حج کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی آئے اور وہ آخرت کی تیاری میں لگ جائے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 919، باب ما جاء فی العمرۃ من التنعیم، تنعیم سے عمرہ کرنے کا بیان۔ تنعیم ایک مقام کا نام ہے۔ حدثنا یحیی بن موسیٰ وابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عینہ عن عمرو بن دینار عن عمرو بن عوف عن عبد الرحمن بن ابی بکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر عبد الرحمن بن ابی بکر ان یعمر عائشہ من التنعیم قال وعیسى هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو مقام تنعیم سے عمرہ کرائیں۔ ایک مقام کا نام ہے تنعیم، وہاں سے احرام باندھ کر
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو عمرہ کرائیں۔ عبد الرحمن بن ابی بکر یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں، آپ نے انہیں حکم دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہیں عمرے میں، اور ان کو مقام تنعیم سے احرام باندھیں وہ، اور وہاں سے مکہ مکرمہ حرم پہنچ کر عمرہ ادا کریں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 920، باب ما جاء فی العمرۃ من الجعرانۃ۔ جعرانہ بھی ایک مقام کا نام ہے، جعرانہ سے عمرہ کرنے کا بیان۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحیی بن سعید عن ابن جریج عن مزاحم بن ابی مزاحم عن عبد العزیز بن عبد اللہ عن محرش الکعبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من الجعرانۃ لیلا معتمرا فدخل مکۃ لیلا فقضى عمرته ثم خرج من لیلته فاصبح بالجعرانۃ كبائت فلما زالت الشمس من الغد خرج من بطن سریف حتى جاء مع طریق جمع ببطن سریف فمن اجل ذلك خفیت عمرته على الناس قال ویس هذا حدیث حسن غریب ولا نعرف لمحرش الکعبی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر هذا الحدیث۔ محرش کعبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شب ایک رات مقام جعرانہ سے عمرے کا احرام باندھ کر نکلے۔ ایک مقام کا نام ہے، وہاں سے آپ نے احرام باندھا، رات کے وقت ہی مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اپنا عمرہ پورا کیا اور راتوں رات وہاں سے آپ واپس ہو گئے۔ صبح کے وقت پھر جس مقام سے نکلے تھے احرام باندھ کر اسی مقام جعرانہ میں پہنچے، گویا کہ آپ نے رات یہیں گزاری، یعنی راتوں رات آپ احرام باندھے، مقام جعرانہ سے مکہ مکرمہ پہنچے فوراً اور عمرہ ادا کیے، پھر رات ہی میں واپس ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کہیں گئے ہی نہیں۔ دوسرے دن زوال آفتاب کے بعد، سورج ڈھلنے کے بعد میدان شریف کی طرف تشریف لے گئے۔ ایک مقام کا نام ہے شریف، اس کے میدان کی طرف تشریف لے گئے، یہاں تک کہ مزدلفہ کے ساتھ ساتھ میدان شریف کے وسط میں پہنچ گئے، درمیان میں۔ اسی لیے لوگوں پر آپ کا عمرہ پوشیدہ رہا، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ راتوں رات احرام باندھے، راتوں رات مکہ مکرمہ پہنچے اور عمرہ ادا کر کے آپ پھر رات میں ہی واپس تشریف لائے۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو آپ کے اس عمرے کا حال معلوم نہیں ہوا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ محرش کعبی سے اس کے سوا کوئی دوسری روایت ہم نہیں جانتے۔ محرش کعبی ایک صحابی ہے، لیکن ان سے صرف یہی ایک روایت ہم کو معلوم ہے۔ بہرحال اس میں بھی بتانا مقصد یہ ہے کہ جعرانہ ایک مقام کا نام ہے، وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ ادا کیا۔ حدیث نمبر 921، باب ما جاء فی عمرۃ رجب۔ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کا بیان۔ حدثنا بکر بن حدثنا یحیی بن آدم عن ابی بکر بن عیاش عن الاعمش عن حبیب بن ابی ثابت عن عمرہ قال سئل ابن عمر فی ای شہر اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال فی رجب قال فقالت عائشہ ما اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو معه تعنی ابن عمر وما اعتمر فی شہر رجب قط قال وهذا حدیث غریب سمعت محمد یقول حبیب بن ابی ثابت لم يسمع من عروة بن الزبیر۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مہینے میں عمرہ ادا کیا؟ تو آپ نے فرمایا رجب میں۔ رجب کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا فرمایا۔ فرماتے ہیں پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا حضرت ابن عمر ہر عمرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ نے کبھی بھی رجب کے مہینے میں عمرہ نہیں کیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث غریب ہے، میں نے امام بخاری سے سنا، فرماتے تھے حبیب بن ابی ثابت نے عروہ بن زبیر سے حدیث نہیں سنی۔ عام طور پر یہ روایتوں میں اختلاف ہوتا ہے، صحابہ کرام بھی اپنے علم کے مطابق بیان کرتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے کی بھی نشستوں میں عرض کیا گیا کہ روایتوں کا جو اختلاف ہوتا ہے عام طور پر کوئی بات پوشیدہ رہتی ہے یا کوئی خاص موقع اور محل ہوتا ہے، جیسا کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گزرا تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی آپ کی اتباع میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ جنازے کے گزرنے کے بعد پوچھا گیا کہ کھڑے ہونے میں حکمت کیا تھی، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوئے؟ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک یہودی کا جنازہ تھا اور میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ یہودی کا جنازہ ہمارے سروں سے اونچا رہے، اس لیے میں اٹھ کر کھڑے ہو گیا۔ حکمت یہ تھی۔ تو بعض نے یہ سمجھا اس روایت سے، اس حدیث سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے کہ
جنازے کے احترام میں کھڑے ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی کا بھی جنازہ ہو، چاہے مسلمان کا ہو یا غیر مسلم کا۔ لیکن حکمت یہ تھی، اور بعض محدثین بیان کرتے ہیں حکمت یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کھڑے ہوئے کہ جنازے کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں۔ بہرحال مختلف حکمتیں بیان کیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا تھا کھڑے ہونے کا؟ یہودی کا جنازہ تھا اور مسلمانوں کے سروں سے اونچا ہو کر گزرے، آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے کھڑے ہو گئے۔ تو روایتوں میں جو اختلاف ہوتا ہے، کبھی دیکھنے والے صرف اس عمل کو دیکھتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے معلوم نہیں ہوتی۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، یقیناً میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کی وجہ سے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ روایت کرتے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابن عمر پر رحم فرمائے، انہوں نے حدیث کے مفہوم پر غور نہیں کیا۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس موقع پر فرمائے تھے؟ ایک یہودی مر گیا تھا، اس کے اہل و عیال اس پر رو رہے تھے، تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہودی مر گیا، ایک یہودی عورت مر گئی تھی، اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ ورنہ عام طور پر دوسرے کے گناہ کی سزا، جو گناہ کیا ہے اسی کو سزا دی جائے گی، یہ شرعی قانون بھی ہے اور حکمت کے عین مطابق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی دوسرے نفس کا بوجھ کوئی دوسرا نفس نہیں اٹھائے گا، یعنی جو گناہ کرے گا اسی کو سزا دی جائے گی، کسی کے گناہ کی سزا کسی دوسرے کو نہیں دی جائے گی۔ تو عام طور پر صحابہ کرام کی جو کوشش ہوتی تھی اور ان کی جو فکر ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد کو بعینہ نقل کرنے کی ان کی فکر ہوتی تھی، اسی وجہ سے روایتوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ اور جو مزاج شناس صحابہ ہوتے تھے، سیاق اور سباق کو دیکھتے تھے، بیک گراؤنڈ کو دیکھتے تھے اور موقع اور محل کو لوگ اچھی طرح غور کرتے تھے، وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ موقع تھا۔ اب چونکہ وہ بات نہیں رہی، اس لیے یہ حکم اب باقی نہ رہا۔ اس طرح صحابہ کرام تطبیق دیا کرتے تھے، جیسا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو کا بھی ترمذی شریف میں ذکر گزرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز آگ پر پکائی جائے اور اس کو تناول کیا جائے تو دوبارہ وضو کیا جائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ نے آگ پر پکی ہوئی چیز تناول فرمانے کے بعد وضو نہیں فرمایا، صرف کلی کی آپ نے۔ تو محدثین شارحین حدیث بیان کرتے ہیں وضو سے مراد اصطلاحی وضو نہیں ہے، بلکہ وضو لغوی مراد ہے، اور وہ ہے کلی کرنا۔ یا یہ معنی ہے کہ وضو کرنا چاہیے، مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اور اس کی ایک عقلی دلیل یہ دیتے ہیں کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ گرم پانی سے وضو کرنے کی اجازت ہے، اور پانی بھی آگ پر گرم کیا جاتا ہے، تو پھر جب گرم پانی سے وضو کرنے کی اجازت ہے تو آگ پر پکی ہوئی چیزوں کے کھانے سے وضو کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل ہوتا تھا، عام طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور اکابر صحابہ آپ کے آخری عمل کو اختیار کرتے تھے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک روایت کو دوسری روایت پر ترجیح دینے کے بارے میں، تطبیق کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کو دیکھیں گے، کسی مسئلے کا حکم قرآن مجید میں تلاش کریں گے، اگر قرآن مجید میں نہ ملے تو احادیث شریفہ میں تلاش کریں گے، اگر احادیث شریفہ میں بھی وہ حکم نہ ملے یا اختلاف ہو تو صحابہ کے اقوال کو دیکھیں گے ہم کہ صحابہ کا عمل کیا تھا۔ اگر صحابہ کے بارے میں صحابہ بھی اس عمل میں مختلف ہوں، صحابہ کا اگر کوئی قول آ جائے تو وہ بھی سر آنکھوں پر ہے، ہم وہاں پر اجتہاد نہیں کریں گے، قیاس نہیں کریں گے۔ البتہ اگر تابعین کا مسئلہ ہو تو چونکہ وہ بھی مجتہد ہیں، ہم بھی مجتہد ہیں، ہم تابعین کے اقوال کو لینے کے پابند نہیں ہیں، ہم وہاں اجتہاد کریں گے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسئلے کا حل تلاش کر کے پیش کریں گے۔ تو بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما ہر عمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا ہی نہیں۔
بہرحال عمرے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، پورے سال میں کبھی بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے روزوں کے لیے سال میں 5 دن چھوڑ کر کبھی بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں، البتہ 5 دن روزہ رکھنا منع ہے، حرام ہے۔ ایسا عمرے کے لیے کوئی قید نہیں ہے، پورا سال عمرے کا وقت ہے، جب چاہے عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، میں نے امام بخاری سے سنا، فرماتے تھے حبیب بن ابی ثابت نے عروہ بن زبیر سے حدیث نہیں سنی۔ حدیث نمبر 922 حدثنا احمد بن منیع حدثنا الحسن بن موسیٰ حدثنا شیبان عن منصور عن مجاہد عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتمر 4 احداهن فی رجب قال وهذا حدیث غریب حسن صحیح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے ادا فرمائے، جملہ آپ نے 4 عمرے کیے، ان میں ایک رجب کے مہینے میں تھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 923 باب ما جاء فی عمرۃ ذی القعدۃ، ذی القعدہ کے مہینے میں عمرے کا بیان۔ حدثنا العباس بن محمد الدوری حدثنا اسحاق بن منصور السلولی الکوفی عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتمر فی ذی القعدۃ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح وفی الباب عن ابن عباس۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ کے مہینے میں عمرہ ادا فرمایا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہے۔ ذی القعدہ کا مہینہ یہ حج کا مہینہ ہے، حج کے مہینوں میں بھی عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 924 باب ما جاء فی عمرۃ رمضان، رمضان شریف میں عمرے کا بیان۔ حدثنا نصر بن علی حدثنا ابو احمد الزبیری حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن الاسود بن یزید عن ابن ام معقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ وفی الباب عن ابن عباس وجابر وابی هريرة وانس ووهب بن خنبش قال ويساوي قالوا حرم ابن خنبش وقال بيان وجابر عن الشعبي عن وهب بن خنبش وقال داود عن الاودي عن الشعبي عن حرم ابن خنبش ووهب الصح وحديث ام معقل حديث حسن غريب من هذا الذي هو قال احمد واسحاق ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان عمرة في رمضان تعدل حجة قال اسحاق معنى هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قرأ قل هو الله احد فقد قرأ ثلث القرآن۔ حضرت ام معقل رضی اللہ عنہا سے مروی ہے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنا گویا حج کرنا ہے۔ رمضان کے مہینے کی خصوصیت کی وجہ سے اس مہینے میں عمرہ ادا کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دراصل ہے عمرہ، لیکن اس عمرے کا ثواب حج کے برابر ملے گا۔ اس باب میں حضرت ابن عباس، جابر، ابو ہریرہ، انس اور وہب بن خنبش رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حرم بن خنبش بھی کہا جاتا ہے۔ بیان اور جابر نے شعبی سے وہب بن خنبش اور داؤد نے اودی اور شعبی سے حرم بن خنبش نقل کیا۔ بہرحال ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہب بن خنبش ہے یا حرم بن خنبش۔ وہب بن خنبش زیادہ صحیح ہے۔ ام معقل رضی اللہ عنہ کی حدیث سند سے حسن غریب ہے۔ امام احمد اور امام اسحاق فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا رمضان میں عمرہ کرنے کا۔ امام اسحاق فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب اسی طرح ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قل هو اللہ احد پڑھی، جس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا گویا اس نے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھا، 1/3 یعنی 10 پارے پڑھنے کے برابر ہے۔ ایسے ہی عمرے کی خصوصیت اور فضیلت بتائی جا رہی ہے، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں۔ رمضان میں ادا کیا جانے والا عمرہ اجر و ثواب میں، فضیلت میں حج کے برابر ہے۔ حدیث نمبر 925 باب ما جاء فی الذی یحل بالحج فیکسر او یعرج، احرام باندھنے کے بعد معذور ہو جانے کا بیان۔ اگر کوئی شخص احرام باندھنے سے پہلے صحیح و سالم تھا، تندرست تھا، کو جسمانی اعتبار سے مکمل فٹ تھا، لیکن احرام باندھنے کے بعد اگر اس کا پیر ٹوٹ جائے یا وہ لنگڑا ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا روح بن عبادة حدثنا حجاج الصواف حدثنا يحيى بن ابي كثير عن كريمة قال حدثني الحجاج بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه حجة اخرى فذكرت ذلك لابي هريرة وابن عباس فقال صدق
حضرت اکرمہ فرماتے ہیں مجھ سے حجاج بن عمرو نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا پیر ٹوٹ جائے یا لنگڑا ہو جائے وہ احرام سے نکل گیا۔ احرام باندھنے سے پہلے جسمانی اعتبار سے ایک شخص فٹ تھا، لیکن احرام باندھنے کے بعد اگر اس کا پیر ٹوٹ جائے جس کی وجہ سے وہ سفر کے قابل نہ رہے یا لنگڑا ہو جائے تو اب اس کو احرام اتار دینا چاہیے، اب اس پر دوسرا حج واجب ہے۔ اکرمہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس سے اس کا ذکر کیا تو ان دونوں نے فرمایا حجاج بن عمرو نے بالکل سچ کہا۔ احرام باندھنے کے بعد اگر ایسا کوئی معذور ہو جائے اور اس وقت نہ جا سکے تو اس پر دوبارہ بعد میں، چونکہ احرام باندھ لیا تھا تو اب اس پر دوبارہ حج کرنا لازم ہے۔ اب دو صورتیں ہوں گی اس کی، علاج کے بعد اگر وہ ٹھیک ہو جائے، جانے کے قابل ہو جائے، پیر اس کا درست ہو جائے یا معذوری جو تھی وہ ختم ہو جائے تو اس کو خود جانا لازم ہے اس پر، اور اگر وہ بالکل ہمیشہ کے لیے اگر اپاہج ہو جائے، معذور ہو جائے اور سفر کی بالکل طاقت نہ رکھے تو اس کو دوسرے کے ذریعے حج کرانا چاہیے، چاہے وہ حج ہو یا عمرہ ہو۔ حج کا احرام باندھے یا عمرے کا، اس پر وہ چیز لازم ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 926 حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا محمد بن عبد الله الانصاری عن الحجاج مثله قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال هذا حديث حسن وهكذا رواه غير واحد عن الحجاج الصوافي نحو هذا الحديث وروى معمر ومعاوية بن سلام هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وحجاج الصواف ولم يذكر في حديثه عبد الله بن رافع وحجاج ثقة حافظ عند أهل الحديث وسمعت محمد يقول رواية معمر ومعاوية بن سلام صح۔ اسحاق بن منصور نے بواس سے محمد بن عبداللہ انصاری حجاج سے اس کے ہم معنی حدیث روایت کی اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یعنی مرفوع حدیث ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن ہے اور کئی راویوں سے اور متعدد راویوں نے حجاج صواف سے اس کی مثل نقل کیا ہے۔ معمر اور معاویہ بن سلام نے یہ حدیث یحییٰ بن ابی کثیر، عکرمہ اور عبداللہ بن رافع حجاج بن عمرو کے واسطے سے مرفوع روایت کیا۔ حجاج صواف نے اپنی روایت میں عبداللہ بن رافع کا ذکر نہیں کیا۔ حجاج محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں، حافظ حدیث ہیں، قابل بھروسہ ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے امام بخاری سے سنا، انہوں نے فرمایا معمر اور معاویہ بن سلام کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ مختلف روایتیں جب کسی مسئلے میں آتی ہیں تو راویوں کے اعتبار سے تنقیح ہوتی ہے، جانچ پڑتال ہوتی ہے، پھر کئی روایتوں میں کوئی ایک روایت زیادہ صحیح قرار پاتی ہے۔ امام ترمذی کا طریقہ ہے کہ وہ اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث مختلف سندوں سے مروی ہے لیکن فلاں سند سے جو آئی ہے یہ حدیث زیادہ صحیح ہے۔ حدیث نمبر 927 حدثنا عبد بن حمید حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن یحییٰ بن کثیر عن عکرمۃ عن عبد اللہ بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ۔ عبد بن حمید نے بواسطہ عبد الرزاق، معمر، یحییٰ بن ابی کثیر، عکرمہ اور عبداللہ بن رافع حجاج بن عمرو سے اس کے ہم معنی حدیث مرفوعاً روایت کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے اس کی سند پہنچائی۔ حدیث نمبر 928 باب ما جاء فی الاشتراط فی الحج، حج میں شرط لگانے کا بیان۔ حدثنا زیاد بن ایوب البغدادی حدثنا عباد بن العوام عن ہلال بن خباب بن عکرمۃ عن ابن عباس ان ضباعۃ بنت الزبیر اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی اريد الحج افاشترط قال نعم قالت کیف اقول قال قولی لبیک اللہم لبیک محلی من الارض حیث تحبسنی وفی الباب عن جابر واسماء وعائشہ قال وعیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند بعض اہل العلم يرون الاشتراط في الحج ويقولون ان اشترط فعرض له عرض او عذر فله ان يحل ويخرج من احرامه وهو قول الشافعي واحمد واسحاق ولم يرى بعض اهل العلم الاشتراط في الحج وقالوا ان اشترط فليس له ان يخرج من احرامه ويرونه كمن لم يشترط۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ضباع بنت زبیر نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حج کرنا چاہتی ہوں، میں حج کا ارادہ رکھتی ہوں، کیا میں شرط لگا سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو پوچھنے لگی، کہنے لگی کیسے کہوں، شرط لگاؤں تو کس طرح مجھے کہنا چاہیے، کیا الفاظ کہنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو لبیک اللہم لبیک محلی من الارض حیث تحبسنی،
اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اس جہاں تو روکے احرام سے باہر آ جاؤں گی، یعنی یہ کہنا چاہیے چاہے مرد ہو یا عورت، حج کا احرام باندھنے کے بعد جب لبیک پڑھتے ہیں، تلبیہ پڑھتے ہیں، تو تلبیہ میں شرط کیا لگانا چاہیے کہ جہاں تو روک دے میں احرام اتار دوں گی یا میں احرام اتار دوں گا۔ اس زمانے میں لوگ احرام باندھ کر اپنے وطن سے نکلتے تھے، راستے میں اگر کوئی رکاوٹ آ جاتی اور حج کے لیے پہنچ نہیں سکتے تو واپس ہونا پڑتا تھا، تو اس میں شرط یہ لگاتے تھے کہ میں جہاں کوئی رکاوٹ آ جائے، آگے بڑھنے سے کوئی دشواری پیش آ جائے، رکاوٹ آ جائے، تو وہاں میں احرام اتار دوں گا یا احرام اتار دوں گی۔ یہ شرط چاہے مرد ہو یا عورت یہ شرط لگا سکتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں وہاں پر اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر جنگل سے گزر رہے تھے، آگے خونخوار جانوروں کا ڈر ہے، رک گئے، وہیں احرام اتار دیے، پھر وہاں سے واپس ہو گئے۔ اس باب میں حضرت جابر، اسماء اور عائشہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ حج میں شرط لگانا جائز ہے، یعنی علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، بعض علماء کا کہ وہ حج میں شرط کو جائز قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شرط لگائے احرام باندھتے وقت، تلبیہ پڑھتے وقت اگر کوئی شرط لگائے، اب شرط لگانے کی صورت میں کوئی بیماری پیش آ جائے، کوئی بیمار ہو جائے یا کسی دوسرے عذر کی وجہ سے احرام اتارنے کی ضرورت پیش آئے تو احرام اتار سکتا ہے، بشرط ہے کہ وہ تلبیہ پڑھتے وقت، احرام باندھتے وقت شرط لگائے۔ احرام باندھنے سے پہلے کوئی یہ کہے کہ اگر میں بیمار ہو جاؤں، درمیان میں مکہ مکرمہ کو پہنچنے سے پہلے بیمار ہو جاؤں، یا کوئی عذر پیش آ جائے، جانوروں کا، خونخوار درندوں کا ڈر ہو یا چوروں کا ڈر ہو، ایسی صورت میں احرام اتار دوں گا، یہ شرط لگائے تو علماء فرماتے ہیں اس طرح کی شرط لگانا جائز ہے۔ اور ایسی کوئی صورت پیش آ جائے، انتہائی بیمار ہو جائے یا پھر کوئی ڈر خوف ہو، اس کو آگے بڑھنے سے کوئی عذر پیش آ جائے، تو ایسی صورت میں وہ احرام اتار سکتا ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ بعض علماء کے پاس حج کو کسی شرط سے مشروط کرنا جائز نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں اگر شرط کی تب بھی احرام سے نکلنے کا حق نہیں رکھتا، گویا کہ شرط کرنا نہ کرنا، یعنی شرط لگانا اور نہ لگانا دونوں برابر ہے۔ علماء کی دو جماعتیں ہیں، ایک جماعت کہتی ہے حج میں شرط لگانا جائز ہے، لہذا شرط لگانے کے بعد اگر کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی اس کو عذر پیش آ جائے تو ایسی صورت میں وہ احرام اتار سکتا ہے، واپس آ سکتا ہے اپنے وطن۔ لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ حج میں شرط لگانا جائز نہیں ہے، شرط لگائے تو بھی وہ شرط کل عدم ہو جائے گی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس پر دوبارہ حج یا عمرہ کرنا لازم ہوگا۔ اگر وہ احرام باندھنے کے بعد حج یا عمرہ ادا نہ کرے اور کسی رکاوٹ کی وجہ سے واپس آ جائے اپنے وطن، تو اس پر حج یا احرام کی نیت سے، جس نیت سے حج یا عمرے کی جس نیت سے بھی وہ احرام باندھا تھا، اس کی قضا اس پر لازم ہے۔ حج کے لیے نکلا تھا، احرام باندھ کر ادا نہیں کیا، واپس ہو گیا، احرام اتار دیا، تو دوبارہ حج کرنا لازم ہے۔ ایسے ہی عمرے کی نیت سے اگر احرام باندھا تھا لیکن عمرہ ادا نہیں کر سکا تو اس پر اس عمرے کی قضا لازم ہے۔ باب منہ، شرط نہ لگانے کا بیان۔ حدیث نمبر 929، حدثنا احمد بن منیان حدثنا عبداللہ بن المبارک اخبرنی معمر عن الزہری عن سالم عن ابیہ انہ کان ینکر الاشتراط فی الحج ویقول الیس حسبکم سنت نبیکم قال الیس ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت سالم اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، حضرت سالم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوترے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے، اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ وہ حج میں شرط لگانے کو برا سمجھتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے، اور فرماتے تھے کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی نہیں ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا لیکن آپ نے ایسی کوئی شرط حج میں نہیں لگائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کا نمونہ ہمارے لیے سب سے بہتر نمونہ ہے، ہم کو شرط وغیرہ نہیں لگانا چاہیے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث درجے کے اعتبار سے حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 930، بوادہ فی المرأۃ تحیض بعد الافاضۃ، طواف زیارت، 12 ذی الحج کو جو طواف کیا جاتا ہے طواف زیارت ہے، فرض ہے۔ طواف زیارت کے بعد اگر عورت کو حیض آ جائے، پیریڈ شروع ہو جائے،
تو کیا حکم ہے؟ حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية بنت حيي حاضت في أيام منى فقال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذن. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس قال وإذا حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة ثم حاضت فإنها تنفر وليس عليها شيء وهو قول ثوری والشافعی وأحمد وإسحاق. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ذکر کیا گیا کہ حضرت صفیہ بنت حیی ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کو ایام منی میں حیض آ گیا ہے. منی کے دنوں میں حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا کا پیریڈ شروع ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ ہمیں روکنے والی ہیں، یعنی ان کی وجہ سے ہم کو رکنا پڑے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا انہوں نے طواف زیارت کر لیا ہے، کیونکہ طواف کرنے کے لیے مسجد حرام میں داخل ہونا ضروری ہے، جبکہ ناپاکی کی حالت میں عورت مسجد حرام میں کسی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، طواف عورت ہو یا مرد ہو. تو بہرحال طواف زیارت حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا نے کر لیا تھا، اب کوئی رکاوٹ نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پیریڈ شروع ہو گیا ہے تو کیا ان کی وجہ سے ہم کو رکنا پڑے گا؟ تو عرض کیا گیا کہ وہ طواف زیارت کر چکی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تو کوئی بات نہیں، حرج کی بات نہیں ہے، طواف کر لی ہیں تو اب تمام ارکان ادا ہو چکے ہیں حج کے. اس باب میں حضرت ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہیں. امام ترمذی فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث حسن صحیح ہے اور علماء کا اس پر عمل ہے کہ عورت طواف زیارت کر چکے پھر اسے حیض آئے تو وہ چلی آئے، اس پر کوئی چیز واجب نہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت طواف زیارت کر لے، طواف زیارت سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد پھر اس کا پیریڈ شروع ہو جائے تو اس کو پھر دوبارہ مسجد حرام میں نہیں جانا چاہیے، اب آگے کے مناسک اس کو ادا کرتے رہنا چاہیے اور اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، یعنی دم وغیرہ لازم نہیں آئے گا، کفارہ وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. سفیان ثوری، امام شافعی اور امام احمد، امام اسحاق اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی قول ہے کہ طواف زیارت کے بعد اگر پیریڈ شروع ہو جائے تو اس سے حج پر کوئی حرف نہیں آتا، حج ادا ہو جاتا ہے اور اس کو کفارہ وغیرہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. حدیث نمبر 631 حدثنا ابو عمار حدثنا عیسی بن یونس عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال من حج البیت فلیکن آخر عہدہ بالبیت الا الحیض ورخص لہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ویسا حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح والعمل علی ھذا عند اہل العلم. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو شخص بیت اللہ شریف کا حج کرے اس کو چاہیے کہ اس کا آخری وقت خانہ کعبہ میں ہو. حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والے کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ حج بیت اللہ میں آخری وقت اپنا خانہ کعبہ میں گزارے، یعنی طواف زیارت کرے، وہاں سے واپس ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ سے بیت اللہ کے طواف کی سعادت حاصل کرے. البتہ حیض والی عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت ترک کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی کہ اگر عورت کو پیریڈ شروع ہو جائے، وقوف عرفہ حج کا عظیم ترین رکن ہے، اگر یہ رکن ادا ہو جائے، رمی جمار وغیرہ سب ہو جائے، طواف زیارت اگر کرنے کا موقع نہ ملے پیریڈ شروع ہونے کی وجہ سے، تو عورتوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ طواف زیارت کو ترک کر دیں، کیونکہ طواف کرنے کے لیے مسجد حرام میں داخل ہونا ضروری ہے، جبکہ عورت اس حالت میں مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتی. طواف کے لیے مسجد میں داخل ہونا ضروری ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورتوں کو اجازت دی کہ وہ طواف زیارت ترک کر دیں. ان کو طواف زیارت سے پہلے حیض آ جائے تو طواف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے اور علماء کا اس پر عمل ہے. حدیث نمبر 932 باب ما جاء ما تقضی الحائض من المناسک. حائضہ حج کے کون سے امور ادا کرے؟ اگر کسی عورت کو دوران حج پیریڈ آ جائے، پیریڈ شروع ہو جائے تو وہ کون کون سے مناسک ادا کر سکتی ہے؟ حدثنا علی بن حجر حدثنا شریک عن جابر وهو ابن یزید الجعفی عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابی عائشہ قالت حضت فامرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اقضی المناسک كلها الا الطواف بالبيت. قال ابو عیسیٰ والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم ان الحائض تقضي المناسك كلها ما خلا الطواف بالبيت. وقد روي هذا الحديث عن عائشة من غير هذا الوجه ايضا.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں حائضہ ہو گئی، پیریڈ شروع ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خانہ کعبہ کے طواف کے علاوہ تمام مناسک حج ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ اگر عورت کو پیریڈ شروع ہو جائے دوران حج تو سوائے طواف کے وہ تمام مناسک ادا کر سکتی ہے، طواف نہیں کر سکتی بس۔ اور نماز نہیں پڑھ سکتی؟ نماز تو ظاہر بات ہے کہیں بھی رہو نماز قطعاً نہیں پڑھ سکتی اس حالت میں۔ طواف چونکہ طواف بھی عبادت ہے، اس کے لیے پاک ہونا شرط ہے، نماز کے جو شرائط ہیں اس کے لیے بھی وہی تقریباً شرائط ہیں، اور پھر طواف کے لیے دوسری بات مسجد میں داخل ہونا ضروری ہے کعبے کے پاس، اسی لیے عورت طواف کے علاوہ دیگر مناسک ادا کر سکتی ہے حج کے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں علماء کا اس حدیث پر عمل ہے کہ حائضہ عورت بیت اللہ کے طواف کے علاوہ تمام مناسک ادا کرے۔ یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دوسری سندوں سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 933 حدثنا زیاد بن ایوب حدثنا مروان بن شجاع الجزری عن خصیف عن اکرمۃ ومجاہد وعطاء عن ابن عباس فعل حدیث الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير الا تطوف بالبيت حتى تطهر۔ هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس حدیث کی سند پہنچاتے ہیں کہ نفاس اور حیض والی عورتیں غسل کر کے احرام باندھیں۔ اگر عورت حالت حیض میں ہو یا حالت نفاس میں ہو تو ان کو غسل کر کے احرام باندھنا چاہیے اور تمام مناسک حج ادا کریں سوائے طواف کعبہ کے، جب تک کہ پاک نہ ہو جائے۔ عورت حالت حیض میں بھی حالت نفاس میں بھی غسل کر کے احرام باندھ لے اور حج کے تمام مناسک ادا کرے، البتہ خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے تا وقت کہ وہ حیض اور نفاس سے پاک نہ ہو جائے۔ پاک ہونے کے بعد پھر طواف کر سکتی ہے۔ یہ حدیث کی سند سے حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 934 باب ما جاء من حج واعتمر فلیکن آخر عہدہ بالبیت۔ طواف وداع واجب ہے، آخری وقت آخری ملاقات کعبے سے جب ہوگی تو آخری وقت انسان آدمی کا مسلمان کا خانہ کعبہ میں گزرنا چاہیے۔ حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي وحدثنا المحاربي عن الحجاج بن ارطاط عن عبد الملك بن مغيرة عن عبد الرحمن بن السلماني عن عمرو بن اوس عن الحارث بن عبد الله بن اوس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج هذا البيت واعتمر فليكن آخر عهده بالبيت فقال له عمر خررت من يديك سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تخبرنا به وفي الباب عن ابن عباس قال وسا حديث الحارث بن عبد الله بن اوس حديث غريب وهكذا وغير واحد عن الحجاج بن ارطاط مثل هذا وقد خلف الحجاج في بعض هذا الاسناد۔ حارث بن عبداللہ بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص بیت اللہ شریف کا حج یا عمرہ کرے اس کا آخری وقت بیت اللہ شریف میں گزرنا چاہیے، یعنی طواف وداع کرنا واجب ہے۔ طواف کی 3 قسمیں ہیں، ایک طواف قدوم ہے، پہنچتے ہی خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، یہ سنت ہے۔ طواف وداع واجب ہے اور طواف زیارت فرض ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اپنے ہاتھوں میں گرے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی اور ہمیں نہیں بتائی۔ اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حارث بن عبداللہ بن اوس غریب ہے۔ اسی طرح کئی راویوں نے حجاج بن ارطاط سے اس کی مثل روایت کی، لیکن بعض سندوں میں حجاج کی مخالفت بھی مذکور ہے۔ یعنی اس حدیث شریف میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بیت اللہ شریف کا حج یا عمرہ کرنے والے کا آخری وقت خانہ کعبہ کے پاس گزرنا چاہیے، یعنی اس کو وہاں سے گزرنے سے پہلے نکلنے سے پہلے طواف کرنا چاہیے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ بات ہم کو معلوم نہیں تھی، تم کو معلوم تھی تو بیان کر دینا چاہیے تھا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ شرعی حکم معلوم ہو اور کسی کو معلوم نہ ہو تو فوراً لوگوں کو بتا دینا چاہیے تاکہ لوگ بھی اس پر عمل کریں۔ صحابہ کرام میں یہ جذبہ ہوتا تھا، چونکہ بیک وقت تمام صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں موجود نہیں رہتے تھے، دنیاوی مشاغل، کاروبار اور اہل و عیال کے معاش کی فکر وغیرہ ہوا کرتی تھی۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک ساتھی تھے جو ایک دن تجارت کرتے، ایک دن بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے اور مسائل معلوم کرتے، ایک دن حضرت عمر خدمت اقدس میں حاضر رہتے اور ایک دن ان کے ساتھی حاضر رہتے اور دونوں شام میں ملاقات کرتے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر رہ کر استفادہ کرتے، علمی معلومات حاصل کرتے، مسائل وغیرہ وہ اپنے ساتھی کو بتا دیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 935 باب ما جاء ان القارن یطوف طوافا واحدا۔ قارن صرف ایک طواف کرے گا،
اس سے پہلے گزر چکا ہے حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج افراد، ایک حج قران اور ایک حج تمتع۔ حج افراد جس میں صرف حج کیا جاتا ہے، اور حج قران جس میں ایک ہی احرام سے عمرہ اور حج ادا کیا جاتا ہے۔ احرام باندھ کر پہلے عمرہ ادا کیا جاتا ہے، پھر حج کے دن شروع ہونے تک اسی احرام میں رہ کر پھر حج کے دن شروع ہونے کے بعد اسی احرام سے حج ادا کیا جاتا ہے۔ اس کو حج قران کہتے ہیں، اور اس حج کرنے والے کو قارن کہا جاتا ہے۔ یہ چونکہ ایک مشقت والا کام ہے، احرام باندھنے کے بعد احرام کی پابندیاں لازم ہو جاتی ہیں، ممنوعات احرام سے بچنا لازم ہوتا ہے، اور اس میں مشقت زیادہ ہے۔ اور حج تمتع میں احرام باندھ کر عمرہ ادا کیا جاتا ہے، عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام اتار دیا جاتا ہے، پھر دوبارہ حج کے دن شروع ہونے کے بعد دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے۔ تو جو حج قران کرنے والا ہے اس کو ایک ہی طواف کرنا کافی ہے۔ حدیث نمبر 935، حدثنا ابن ابی عمر حدثنا ابو معاویہ عن الحجاج عن ابی الزبیر عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرن الحج والعمرۃ فطاف لهما طوافا واحدا وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس قال عیسیٰ حدیث جابر حدیث والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم وغيرهم قالوا القارن يطوف طوافا واحدا وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم وغيرهم يطوف طوافين ويسعى سعيين وهو قول الثوري واهل الكوفہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کو ملایا، یعنی آپ نے ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ ادا فرمایا اور دونوں کے لیے صرف ایک طواف کیا۔ اس باب میں حضرت ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن ہے، بعض صحابہ کرام اور تابعین کا اس پر عمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں قارن یعنی ایک ہی احرام سے عمرہ اور حج ادا کرنے والا صرف ایک طواف کرے۔ امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں 2 طواف کرے اور 2 سعی کرے، صفا اور مروہ کے درمیان 2 مرتبہ دوڑے، ایک مرتبہ عمرے کے لیے، ایک مرتبہ حج کے لیے۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ یعنی احناف کا یہی مسلک ہے۔ احناف کا مسلک یہ ہے کہ ایک ہی احرام سے عمرہ اور حج ادا کرنے والا 2 طواف کرنا چاہیے، ایک عمرے کا طواف اور ایک حج کا طواف، اور 2 مرتبہ سعی کرنا چاہیے، صفا اور مروہ کے درمیان 2 مرتبہ اس کو دوڑنا چاہیے، ایک عمرے کے لیے اور ایک حج کے لیے۔ احناف کا مسلک یہی ہے، اور بعض صحابہ کرام سے بھی یہی منقول ہے۔ حدیث نمبر 936، حدثنا خلاد بن اسلم البغدادی حدثنا عبد العزیز بن محمد بن عبید اللہ بن عمر نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احرم بالحج والعمرۃ اجزاءه طواف واحد وسعی واحد منهما حتى يحل منهما جميعا قال هذا حدیث حسن غریب صحیح تفرد به الدراوردی على ذلك لفظ وقد رواه غير واحد عن عبید اللہ بن عمر ولم يرفعه وهو اصح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حج اور عمرے کا اکٹھا ایک ساتھ احرام باندھا، احرام باندھتے وقت بیک وقت عمرے اور حج کی نیت کیا، اس کو دونوں کی طرف سے ایک طواف اور ایک سعی کافی ہے۔ عمرے اور حج کے لیے ایک مرتبہ طواف کرنا اور ایک مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا کافی ہے، یہاں تک کہ دونوں کا احرام کھول دے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن غریب صحیح ہے، دراوردی اس لفظ کے ساتھ منفرد ہیں، صحیح صرف یہ ایک راوی ہے دراوردی جو اس لفظ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، جبکہ کئی راویوں نے اسے عبید اللہ بن عمر سے غیر مرفوع یعنی موقوف روایت کیا ہے، اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اور موقوف اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند صرف صحابی تک پہنچے، کسی صحابی نے اس طرح فرمایا، یہ حدیث موقوف ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی بہرحال احناف کا مسلک یہ ہے، ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عمرے اور حج کی نیت سے اگر کوئی احرام باندھے تو اس کو 2 طواف کرنا ہے اور 2 مرتبہ سعی کرنا ہے، ایک عمرے کا طواف، ایک حج کا طواف، اور ایک عمرے کی سعی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، اور ایک حج کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا۔ حج کے مناسک میں یہ شامل ہے، واجب ہے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا۔ حدیث نمبر 937، باب ما جاء کسل مہاجر بمکہ بعد الصدر ثلاثا، طواف وداع کے بعد مکہ مکرمہ میں 3 دن
قیام کرنے کا بیان۔ لیکن احناف کی دوسرے دلیل ہیں، احناف کے دوسرے دلائل ہیں۔ عام طور پر صحابہ اکرام کا طریقہ یہ ہوتا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا عمل کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے ویسا بیان کیا۔ بعض نے دیکھا ہو سکتا ہے کہ ایک طواف کرتے ہوئے دیکھا، دوسرا طواف کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یا ایک مرتبہ سعی کرتے ہوئے دیکھا، دوسری مرتبہ سعی کرنے کے وقت وہ لوگ موجود نہیں تھے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ احتمالات ہیں، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بیک وقت صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو دیکھ سکیں۔ کوئی زمزم کے پاس ہے، کوئی کسی اور جگہ ہے، ایسا بھی ممکن ہے۔ اس وجہ سے بھی اختلافات ہو سکتے ہیں روایات میں، کہ جنہوں نے دونوں مرتبہ طواف کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے دونوں مرتبہ کا ذکر کیا، اور جنہوں نے صرف ایک مرتبہ طواف کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ایک ہی طواف کافی ہے۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا سفیان بن عیینہ عن عبد الرحمن بن حمید سمعت سعید بن یزید عن العلاء بن الحضرمی یعنی مرفوعا قال يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثا خلوص هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه بهذا الاسناد مرفوعا۔ حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ مہاجر حج کے افعال ادا کر چکنے کے بعد 3 دن مکہ مکرمہ میں ٹھہرے، یعنی جو مکہ مکرمہ کے باہر سے جو آیا ہوا ہے حج کے لیے، اس کو حج کے افعال، حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد 3 دن مکے میں ٹھہرنا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اس سند کے ساتھ کئی سندوں سے مرفوع بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 938 باب ما جاء يقول عند القفول من الحج والعمرة، حج اور عمرے سے واپسی پر کیا کہنا چاہیے، مأثور دعائیں وغیرہ بتا رہے ہیں۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا قفل من غزوة او حج او عمرة فعلى فدفدا من الارض او شرفا كبر 3 ثم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عائبنا تائبنا عابدنا سائحنا لربنا حامدنا صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده۔ وفي الباب عن البراء وانس وجابر قال وصح حديث ابن عمر حديث حسن صحيح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد یا حج یا عمرے سے واپس تشریف لاتے وقت جب کسی بلند مقام یا ٹیلے پر چڑھتے، اونچائی پر چڑھتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، تکبیر کہتے، اور یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر عائبنا تائبنا عابدنا سائحنا لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آئیبونا ہم لوٹنے والے ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، سیر سے واپس ہونے والے ہیں، اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، وکانا حقا علینا نصر المؤمنین، مؤمنین کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وہ مؤمنین کی مدد فرمائے گا، تو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے مخصوص بندے کی مدد فرمائی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف اشارہ فرماتے ہیں، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور رسول ہیں، اپنے بندے کی اللہ نے مدد فرمائی، اور تمام گروپوں کو اللہ تعالیٰ نے تنہا شکست دی۔ یعنی جتنے بھی کفار اور مشرکین سے جو جنگیں ہوتی ہیں، ان تمام جنگوں میں فتوحات کا راز اللہ کی مدد اور اس کی نصرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہم کو دشمنان اسلام کے مقابلے میں فتح اور نصرت اور کامیابی عطا فرمائی۔ اس باب میں حضرت براء، انس اور جابر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج کی نشست کا آغاز حدیث نمبر 910 سے شروع ہو، آج کی نشست شروع ہوئی تھی۔ الحمدللہ حدیث نمبر 938 پر آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔